سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. آج انشاءاللہ العزیز ہم استقبال رمضان کے حوالے سے کچھ باتیں کریں گے۔ رمضان بالکل ہماری چوکھٹوں پر ہے اور عنقریب یہ مبارک مہینہ دوبارہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی عنایت فرمائے گا۔ دعا کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی خیر و عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچائے اور خیر و عافیت کے ساتھ رمضان بھی ہمارا گزار دے۔ یہ بہت عظیم نعمت ہے جسے ہم صرف ایک مہینہ سمجھتے ہیں، کہ اتنی عظیم نعمت ہے کہ اس میں کی جانے والی عبادت بھی ایک شہید کی عبادت سے بھی اونچی ہو جاتی، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی عبادت سے بھی اونچی عبادت ہو جاتی۔ تو اس لیے جب بھی عبادت کا ارادہ فرمائے تو یہ ذرا سوچ لے کہ جو عبادت کر رہا ہوں اس کا گریڈ کتنا اونچا ہے، تب جا کے اسے عبادت کرے۔ اور جب عبادت کرے تو ہمیشہ یہ شمار کرے کہ میں جو عبادت کر رہا ہوں اس کا کتنا ثواب ملا ہوگا۔ جیسے ہمارے اکاؤنٹ میں جب پیسے آتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے، بغیر کسی خوشخبری کے بھی ہم خوش رہتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ خوب ورد کر لیں، نماز پڑھ لیں، پابندی کریں، تو آپ اس بات سے خوش بھی ہو کہ الحمدللہ میرے نامہ اعمال میں نیکیاں آ رہی ہیں، گناہ نہیں آ رہی۔ رمضان کا عظیم مہینہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے روزے فرض فرمائے اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم یہ پہلے نہیں ہو جن پر روزے فرض کیے گئے، تم سے پہلی قوموں پر روزے فرض کیے گئے۔ تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہو کہ روزہ رکھنا بڑا بھاری کام ہے تو اسے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بھاری کام آپ سے پہلے لوگوں نے کر لیا ہے۔ جب بھی کسی کام کو ہلکا ہم بتانا چاہتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے ہو چکا ہے، بس وہ کام آسان ہو جاتا ہے۔ اور قرآن نے کہہ دیا کہ جو روزے آپ پر فرض کیے گئے ہیں آپ سے پہلے قوموں پر بھی فرض کیے گئے ہیں۔ جب ان قوموں پر یہ فرض کیے گئے ان لوگوں نے رکھ لیا تو ہمارے لیے تو بہت آسانی ہے۔ اس زمانے میں اے سی نہیں تھا، پنکھے نہیں تھے۔ اس زمانے میں کہ آج سے 50 سال پہلے آپ دیکھیں تو غربت کی عطا و گہرائی میں تھے ہم لوگ۔ ایک ہی چپل ہوتی تھی، بچے بھی وہی پہنتے تھے، والد بھی وہی پہنتے تھے۔ محلے میں کہیں کوئی ایک گاڑی ہوتی تھی۔ آج اللہ نے بہت کچھ نوازا ہے، بات الگ ہے کہ اب ہم پیچھے مڑ کر دیکھتے نہیں۔ جب تک پیچھے مڑ کر دیکھیں گے نہیں تب تک ہم اللہ کا حقیقی شکر ادا نہیں کر پائیں گے۔ اسی لیے جب کوئی نعمت کم لگنے لگے تو اپنا ماضی ٹٹولو کہ کیا تھے آج کہاں آ گئے۔ کچھ نہیں تھا آج بہت کچھ ہے، اور پھر اللہ کی حمد بیان کرو۔ اس لیے کثرت عبادت کے ساتھ ساتھ اس میں لذت پیدا کرنا ضروری ہے۔ اور لذت کب پیدا ہوگی؟ جب بندہ یہ سوچے گا کہ مالک نے مجھے اپنے گھر کا بھکاری بنا رکھا ہے، میں کسی اور در پر کبھی نہیں گیا، میں ہمیشہ اس کے در پر حاضر ہوتا رہا، رمضان آتے رہے میں روزہ رکھتا رہا، کبھی مجھ سے رمضان بغیر روزے کے مس نہیں ہوا، ہمیشہ میں نے روزہ رکھا۔ کتنی عظیم نعمت ہے۔ بس مسئلہ وہی ہے کہ ہم اسے محسوس نہیں کر پاتے۔ اور محسوس کیوں نہیں کر پاتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں پیسوں کی طرح نیکیاں نہیں سمجھ پاتے کہ پیسوں کی طرح نیکیاں ہیں۔ اور حقیقت میں دیکھیں کہ نیکیاں تو پیسوں سے بہت بڑھ کر ہے۔ بھائی پیسوں سے آپ محلات خرید سکتے ہو، جنت میں مقام نہیں حاصل کر سکتے، اور نیکیاں جنت دلاتی ہے۔ تو جنت جس سے خرید نہ پائے وہ پیسہ کیا کام تھا؟ اور نیکیاں وہ ہے جو پیسہ تو نہیں ہے لیکن جنت دے دیتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ پیسے والے کے پاس پیسے تو بہت ہوتے ہیں لیکن ایک بوتل خون نہیں ملتا ہے، اور وہ کب ملے گا؟ جب اس کے تعلقات اچھے ہوں گے تو 10 لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اس وقت اسے ریئلائز ہوتا ہے کہ سب کچھ پیسہ نہیں ہوتا، بہت کچھ ضرور ہوتا ہے لیکن سب کچھ نہیں ہوتا، کچھ تعلقات بھی ہوتے ہیں۔ تو جب ہم لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں اچھائی تو اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرماتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ روزے فرض فرمائے اور اس رمضان کا مہینہ رکھا، وجہ کیا تھی؟ لعلکم تتقون، کہیں تم پرہیزگاری اختیار کر لو۔ یعنی سال میں ایک موقع مل رہا ہے اور لفظ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، ہو سکتا ہے کہ تم پرہیزگاری اختیار کر لو۔ ذرا سوچئے کہ ایک دن کا ہمیں پتہ نہیں ہے اور سال میں ایک مرتبہ وہ اس مہینہ آ رہا ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے امید رکھتا ہے کہ وہ تقوی اختیار کرنے۔ تو پتہ یہ چلا کہ روزے کا جو مہینہ ہے رمضان، یہ صرف روزے رکھنے کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو غصے سے بچانا، یہ اس کا مہینہ ہے۔ اپنے آپ کو گالی دینے سے بچانے کا مہینہ ہے، اپنے آپ پر کنٹرول کرنے کا مہینہ ہے۔ ہم صرف بھوک پر کنٹرول کر رہے ہیں، باقی سب میں آزاد ہے۔ یہ ہر چیز پر کنٹرول سکھاتا ہے، ہر چیز پر۔ اپنے خاندان والوں سے دوری اگر بنا لی ہے، اس مہینے میں اس دوری کو ختم کرنا ہے۔ اپنے بھائی سے اگر دوری بنی ہوئی ہے، اس مہینے میں وہ دوری ختم کرنا ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ روزے رکھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن جن سے باتیں نہیں تھی آج تک بات نہیں، جن کا مال کھا لیا تھا آج تک واپس نہیں کیا، جن کا قرضہ لے لیا تھا آج تک واپس نہیں کیا، اور جن کو برا بولنا تھا آج بھی بول رہے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ نیکیاں کر لیں گے تو ایکول ہو جائے گا۔ یہ مذاق ہے، کہ مذہب کا مذاق ہے کہ آپ جب کوئی نیکی کرے تو یہ سوچ کر کرے کہ کل جو برائی کیا تھا آج وہ ایکول ہو جائے گا، لیول ہو جائے گا۔ ہمارے یہاں سے بولتے ہیں لیول، کہ وہ لیبل ہو جائے گا۔ تو یہ لیبل کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ ہماری اور آپ کی مغفرت کے لیے۔ شاید اس رمضان میں بندہ اپنے اوپر کنٹرول کرے تو ایسا بن جائے کہ خاندان کے لیے نمونہ بن جائے کہ یار کیا بدلاؤ اس میں آیا۔ ہمارے یہاں کچھ بدلاؤ نہیں آتا ہے، رمضان کے بعد صرف اتنا بدلاؤ آتا ہے کہ ویٹ کم ہو جاتا ہے، وہ بھی بمبئی کے باہر شاید ہوتا ہو، یہاں تو اور زیادہ ویٹ بڑھ جاتا ہو۔ اس نے قسم کے کھانے ہیں کہ نہیں کھانے والا بھی کھانے کے لیے ہاتھ پڑا دیتا ہے۔ یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ رمضان روزے کے لیے نہیں، کھانے کے لیے آیا ہے۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اچھے کھانے نہ کھاؤ، لیکن جب کھانے کی طرف ہاتھ بڑھاؤ تو ذرا سوچو، میرا پڑوسی جو غریب ہے اور یہ خرید نہیں سکتا، میں تو کھا لوں گا، خون بن جائے گا، لیکن اگر اسے کھلا دیا اور اس کے بچوں کے منہ سے میرے لیے دعا نکل گئی ہے تو میری تو جنت فکس ہے۔ تو ہمیشہ آخرت کے بارے میں سوچیں کہ دنیا میں تو آپ نے خود دیکھا کہ آپ کے والد کیا چھوڑ کر گئے، آپ کے دادا کیا چھوڑ کر گئے، کچھ بھی نہیں، آج نام و نمود نہیں ہے۔ 20واں 30واں 40واں آپ نے کیا، آج کہاں ہیں آپ؟ کمی یاد کیا آپ نے؟ بس اسی طرح ہم اور آپ بھی بھلا دیے جائیں گے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اللہ جو مواقع دیتا ہے، جو مواسم دیتا ہے، یہ موسم ہے، سیزن ہے نیکیوں کا، یہ ہر سال پلٹ کر آتا ہے تاکہ ہمیں یاد دلائے کہ ہمیں دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الصیام جنہ وحصن حصین من النار، روزے جہنم سے ڈھال بن جاتے ہیں، روزے ڈھال ہے جہنم کے سامنے، وحصن حصین من النار، اور جہنم کے سامنے محفوظ قلعہ ہے، مضبوط قلعہ ہے۔ اب آپ سوچئے جہنم اگر لکھ دی گئی تو کون بچ سکتا ہے، لیکن اگر روزہ رکھا ہے اللہ نے فرمایا ڈھال ہے روزے دار کے لیے۔ اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں شعبان میں سب کے نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور میں روزے اسی لیے زیادہ رکھتا ہوں تاکہ جب نامہ اعمال پیش کیے جائے تو میں روزے سے رہوں۔ اور یہ روزہ کیا ہے؟ جنہ، ڈھال ہے، تو یہ ڈھال بن جائے گی۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو وہ ہے جو لوگوں کو جنت میں داخل کرے، وہ خود مژدہ سنائے گی جنت والوں کے لیے، وہ ذات ہے۔ لیکن یہ تعلیم امت کے لیے ہے کہ امت کو یہ سکھایا جائے۔ بھائی باپ کو تو سائیکل چلانے آتی ہے، لیکن جب بچوں کو سکھانا ہوتا ہے تو چلا کر دکھاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ باپ سائیکل چلا رہے ہیں، سکھانا ہے، یہ تعلیم امت ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث ہے رمضان کے متعلق۔ ایک بہت ہی عظیم حدیث ہے، میں ہر رمضان میں اس کو پڑھتا ہوں اور احساس ہوتا ہے کہ ہم لوگ کہاں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خاک آلود ہو اس کی ناک
کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ درود نہ پڑے. ایک بات. دوسری بات فرمایا کہ خاک آلود ہو اس کی ناک. انہیں افسوس ہے اس شخص پر کہ جسے رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی مغفرت بھی نہ کروا پائے. اور تیسری بات کہ خاک آلود ہو اس شخص کی ناک کہ جس کے پاس اس کے والدین با حیات ہو اور وہ انہیں راضی کر کے اپنے نام میں جنت نہ لکھوا لے. اپنے نام پر جنت نہ لکھوا سکے، خاک آلود ہو. افسوس ہے اس شخص پر کہ والدین زندہ ہے، ان کی ایسی خدمت کرے کہ وہ ہاتھ اٹھا کر کہہ دے کہ مالک میرے اس بچے کو جنت میں داخل فرما دے، جنت کا مژدہ سنا دے. اور ماں باپ کی دعا یہ حقیقت میں سب سے پرخلوص دعا ہے. آپ کتنے بھی بڑے عالم سے دعا کروا لیں، لیکن ماں باپ کی جو دعا ہے سب سے وہی دعا ہے. تو یہ رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ درود کی کثرت کرے، رمضان کا احترام کرے، اور اگر والدین ملتے ہیں تو انہیں کبھی نہ چھوڑے. ایک حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ ایک صحابی رسول طلحہ بن عبید اللہ وہ فرماتے ہیں کہ دو بھائی تھے ایمان والے، اور وہ دونوں بھائی ساتھ ہی میں رہتے، نیکیاں کرتے، لیکن ایک بھائی جو تھا وہ جہاد میں اس نے حصہ لیا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلا. اس نے جہاد کیا اور جہاد کرنے کے دوران اس کا انتقال ہو گیا، یعنی وہ شہید ہو گیا. اور اس کی شہادت کے بعد 1 سال کے بعد اس کے دوسرے دوست کا انتقال ہوا. تو پہلے کی جو شہادت ہوئی وہ تو شہید تھے، اور دوسرے کی جو شہادت، دوسرے کا جو انتقال ہوا وہ طبعی انتقال ہوا، طبعی موت تھی وہ. بہرحال حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان دونوں کے انتقال کے بعد میں نے خواب دیکھا. یہ فرمانے میں نے خواب دیکھا، صحابی رسول، اور خواب میں نے دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں، اور میں نے دیکھا کہ جنت کے دروازے سے ایک فرشتہ نکلتا ہے اور آواز دیتا ہے اس شخص کو جو شہید کے 1 سال بعد انتقال کیا ہوا تھا، جس کی طبعی موت ہوئی تھی، شہادت سے موت نہیں ہوئی تھی، اور شہید کے 1 سال بعد جسے موت آئی تھی، اسے آواز دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، اور جنت میں لے جاتا ہے. پھر وہ فرشتہ باہر آتا ہے اور پھر اس شہید کو آواز دیتا ہے کہ اب تم جنت میں چلے. وہ شہید کو لے کر جنت میں چلے جاتا ہے. پھر تیسری مرتبہ وہ فرشتہ باہر آتا ہے اور اس کے بعد میں وہیں کھڑا تھا تو مجھ سے کہتا ہے کہ ابھی تمہارا جنت میں داخل ہونے کا وقت نہیں ہوا ہے، تم انتظار کرو. وہ فرماتے میری آنکھ کھل گئی اور میں نے یہ واقعہ سب کو بتانا شروع کر دیا. ایک کمال کی بات ہے کہ ایک شہید سے پہلے ایک عام انسان کو جس کی طبعی موت ہوئی تھی اس کا داخلہ جنت میں پہلے ہوا. تو طبعی موت والے کو مقدم کیوں کیا گیا جنت میں داخلے پر، جبکہ شہید کو مقدم کرنا چاہیے؟ نبی، شہید اور صدیق بہت بڑا مرتبہ ہے، ان کا کوئی ہمسر ہی نہیں ہے، اور اس شخص کے ساتھ تو ایسا کچھ بھی معاملہ نہیں تھا. جب یہ بات ہونے لگی تو لوگ بڑے تعجب میں پڑ گئے، اور لوگوں نے یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جب بات پہنچی تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ اس میں تعجب کیوں کر رہے ہو کہ ایک شہید سے پہلے ایک عام انسان جنت میں داخل ہوا؟ کہا کہ حضور تعجب کی تو بات ہے، شہید کا تو بڑا مرتبہ ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کیا وہ عام انسان جس کی طبعی موت ہوئی تھی وہ شہید بھائی سے 1 سال بعد نہیں انتقال کیا تھا؟ ہاں، اس کا دوست جو شہید ہوا تھا اس کے 1 سال بعد اس کو موت آئی. تو کہا کہ اس 1 سال میں رمضان نہیں آیا تھا؟ کہا کہ رمضان آیا تھا. اس رمضان میں اس نے روزے نہیں رکھے تھے؟ کہا رکھا تھا. یہ باقاعدہ حدیث ہے، میں آپ کو صرف ترجمہ سنا رہا ہوں. کہا کہ اس میں نماز پڑھی تھی، بالکل نماز پڑھی تھی، اور پھر حدیث میں وَقَذَا وَقَذَا وَقَذَا، یعنی یہ عبادت یہ عبادت یہ عبادت. وہ کہا لوگوں نے کہا بالکل اس نے یہ ساری عبادتیں کی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس شہید اور اس طبعی موت والے انسان کے درمیان درجات کی اگر بات کریں تو زمین اور آسمان کا فرق ہے، اور زمین اور آسمان کی مسافت 500 سال ہے. اللہ جس پر رحم فرما دے اور جسے نواز دے، کوئی وقت جانا نہیں چاہیے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہی رمضان ہے جس کے دن اور رات میں اللہ تبارک و تعالی ہزاروں لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما رہے۔ پتہ نہیں کس کے نام اعمال میں جہنم لکھ دی گئی ہے، اور اس رمضان میں اللہ تبارک و تعالی اسے آزادی کا پروانہ سنا دے۔ اور پھر فرمایا کہ ہر مسلمان کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ اتھارٹی دی ہے، رمضان میں یہ حق دیا ہے کہ وہ صبح اور شام اس کے لیے ایک دعا رکھی ہے، اگر وہ دعا کرتا ہے تو اللہ اس کو قبول فرمائے گا۔ دعا مستجابہ، اس کی دعا مقبول ہے اللہ کی بارگاہ رمضان کے مہینے میں۔ اسی لیے جب موقع ملے ہاتھ اٹھا لے، اپنے والدین کے لیے دعا کرے، امت مسلمہ کے لیے دعا کرے، اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرے، اللہ تبارک و تعالی آپ کا بھی بھلا فرمائے۔ کہ بہتر یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنے پڑوسی کا سوچنا چاہیے اور اپنے اندر تبدیلی نہ آنی چاہیے اس رمضان کے آتے، اس لیے کہ رمضان اگر تبدیلی نہ لائے تو اس کا آنا کیا فائدہ؟ رمضان اگر ہماری سوچ میں تبدیلی نہ لائے تو اس کے آنے کا کیا فائدہ؟ ہم تو صرف بھوکے رہے اور چلے گئے۔ سوچ کو بدلے، اپنے والدین کا خیال رکھے، اپنے رشتہ داروں کا بہت زیادہ خیال رکھے، کیونکہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک آپ کے کاروبار کو بھی بڑھائے گا اور آپ کی عمر کو بھی بڑھائے گا۔ اب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں خوب عبادتیں کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ہمارے والدین کو صحت اور عافیت والی لمبی عمر عطا فرمائے، اور جن کے والدین اس دار فانی سے جا چکے ہیں مولا کریم ان کی مغفرت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔